تو آج جن کے ایصال ثواب کے لیے خوبرو بزم سجائی گئی، وہ بھی اللہ رب العالمین کا قرآن سینے میں بسا کر تہ مزار تشریف لے گئے۔ اس حوالہ سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ختم ہونے والا تو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا بے شک ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو میرا رب گتوں کا محتاج نہیں کہ وہ 2 گتے ہوں گے تو پھر قرآن محفوظ رہے گا۔ میرا رب لفظوں کا محتاج نہیں کہ لفظ اوراق کے اوپر لکھے ہوں گے تو میرا قرآن باقی رہے گا، وگرنہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ میرا رب نہ سیاہی کا محتاج ہے، نہ گتوں کا محتاج ہے، نہ اوراق کا محتاج ہے۔ میرا رب جب اپنے قرآن کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو 10 سال کے بچے کے سینے کے اندر اپنا قرآن محفوظ فرما دیتا ہے۔ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، تو جب رب نے فرما دیا کہ حفاظت نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم اس کی کریں گے، کبھی جرت نہ ہوتی کسی غیر کی کہ وہ نظر آتش کرتا، اس قرآن کو، اس کی بے حرمتی کرتا، کبھی یہ جرت نہ ہوتی، کبھی سکت نہ ہوتی، لیکن ہمیشہ غیر تب ہی اٹھا ہے جب آستین میں چھپے سانپ ڈسنے کے لیے درپے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کلمہ پڑھ کے قرآن کو نہیں مان رہا، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی 10 سپارے اس کے کم ہو گئے، 40 سپارے تھے۔ او بابا، اگر 10 سپارے کم ہو گئے تو حفاظت تو میرا رب فرما رہا ہے۔ اگر 10 سپارے کم ہو گئے تو رب کی قدرت کاملہ پہ بات آتی ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے تو ٹوٹل جناب عثمان غنی کی بابت بات کر دیتا ہے، تمہارے دل کی آخر جب زبان تک بات پہنچے گی، کبھی سوچا ہے پھر تم نے کہاں تک بات پہنچے گی؟ بندے سوچتے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، مگر جتنے بھی جناب والا بندے جو مرضیاں کرتے رہیں، رب العالمین کا کلام اپنی جگہ پہ صدا دے رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب دشمن چاہے پیچھے سے وار کرے، چاہے آگے سے وار کرے، میرے رب کا قرآن کسی نتھو خیرے کی کلام نہیں ہے، کسی نتھو خیرے کا نازل کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا اے لوگو، یہ رب العالمین کا قرآن ہے، اگر باطل آگے سے بھی آئے پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر پیچھے سے وار کرے ولا من خلفہ، فرمایا پچھو وار کرو تاوی، اگو کوئی قرآن دا مقابلہ کرے تاوی، فرمایا یہ ایسی نور کی یہ وہ چٹان ہے جو بھی جہاں سے وار کرے خود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خلاق کائنات کا کلام بن کے آیا ہے۔ رب العالمین نے اسی قرآن کی بابت بلکہ قبلی والے نے ارشاد فرمایا القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔
فرمایا زمین و سماوات میں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہر شے سے بڑھ کے اللہ رب العالمین قرآن سے محبت فرماتا ہے۔ وہ میرا رب اگر قرآن سے اتنا پیار کرتا ہے تو جس کی وجہ سے قرآن نازل کیا اس مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ نہیں بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کے تحت فرمایا قرآن زیادہ محبوب ہے۔ اگر قرآن اتنا پیارا ہے تو جس حافظ نشاد کے سینے میں قرآن ہے وہ حافظ نشاد کتنا پیارا میرے رب کو لگتا۔ تھوڑے جے ذرا محبت نال ایک باری سبحان اللہ کو میں گل یا 10 منٹ کرنی سی لیکن چلو 10-15 منٹ اور کر لئیے، گھنٹہ نہیں لانا، گھنٹہ نہیں۔ نعرہ رسالت محبت نال ایک باری نعرہ رسالت۔ کملی والے کے غلاموں فرمایا رب کا قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ بلکہ جلدی سے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی حدیث پاک لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان القرآن، توجہ یار ہم نا یہ سارا آزمائشوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم قرآن کو رمضان میں کبھی اٹھاتے ہیں، وہ بھی کوئی اعتکاف بیٹھ جائے تب ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو، حالانکہ ٹائم نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان القرآن جعل فی حامل والقی فی النار محترق او کما قال۔ والے نے فرمایا اگر قرآن چمڑے میں ڈالا جائے، توجہ یار، اگر قرآن چمڑے میں ڈالا جائے پھر چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَ، فرمایا اس چمڑے کو آگ میں ڈالا جائے آگ کبھی کم چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ اب جناب والا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، چمڑے میں قرآن ہو اور چمڑا آگ میں ڈالا جائے آگ جلاتی نہیں۔ شارحین حدیث فرماتے او لوگوں جسم بندے کا بھی تو چمڑا ہے، فرمایا سونے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہو وہ چمڑے حافظ قرآن کو جہنم میں بھی ڈالا جائے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ایک بات جلدی سے 19 کچھ سن کی بات ہے، جناب والا بادشاہ مسجد لاہور شہر کی جناب والا دیدہ شنیسہ بات ہے، وہاں پہ جناب والا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اندر بادشاہ مسجد میں گئے، ایک انگریز آ گیا، اس نے اپنی انجیل پہ دوائی لگائی، ایسی دوائی جس کو آگ نہ لگے، وہ دوائی لگا کے باہر آگ اس نے جلائی۔ مسلمان بادشاہ مسجد سے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلے اس نے انجیل کو آگ کے اندر رکھا اور آگ کے اندر رکھ کے اعلان کیا لوگوں مسلمانوں دیکھو نا ہم عیسائیوں کی کتاب جلتی نہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنا قرآن آگ میں ڈالو پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب جناب والا بندے تذبذب کا شکار ہونے لگے، بندے متذبذب ہونے لگے، ایمان جناب والا ڈاما ڈول ہونے لگا کہ قرآن انجیل کو جناب والا آگ نہیں جلا رہی۔ سارے بندے نمازی وہاں پہ کھڑے تھے، ایک ماتڑ سا بندہ ایک غریب سا بندہ دکان کھول کے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ انگریز کوئی وار خالی نہیں جانے دیتا، کسی طرح اس کو جناب والا عشق مصطفیٰ اس کے دل سے نکالا جائے، پھر یہ بندہ بندہ ہی نہیں رہے گا، پھر یہ بت کا بت رہ جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، لیکن یہ نکلنے والی نہیں۔ جب بندے تذبذب کا شکار ہو گئے، وہ بندہ ابھی نماز ظہر پڑھ کے نکلا، اب اپنے قرآن دکان کے اندر قرآن اس نے رکھا ہے، دکانوں کے اندر قرآن رکھا کرو، اگر تیرے پاس گاہک نہیں ہے تو قرآن تو موجود ہے، جب قرآن کی تلاوت کرے گا تیری دکان میں برکتیں مکے گی نہیں۔
نہیں، رزق ختم نہیں ہوگا، اس لیے ہر دکان میں قرآن ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے قرآن کو اٹھایا، قرآن کو اٹھا کے پہلے اس نے بوسہ دیا، پھر جناب والا آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے سینے سے لگایا، اپنی دکان سے باہر نکلا، خرامہ خرامہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے مالکا تیرے قرآن کی بات آ گئی، اے میرے اللہ میرا دل مطمئن ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، یا اللہ آج اپنے قرآن کی عزت رکھ لو، نبی کے غلاموں کی عزت رکھ لو۔ بندہ سینے سے قرآن نکال کے باہر آ گیا، اب سینے سے قرآن لگا کے کہنے لگا اے انگریزا مجھے پتا ہے تو نے انجیل کے ساتھ کیمیکل لگایا ہے جسے آگ لگتی نہیں، اے انگریزا تو اپنی انجیل لے، میں بھی قرآن لے کے آ گیا، تو اپنے سینے سے انجیل لگا لے، میں اپنے کلیجے سے قرآن لگا لیتا ہوں، پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو جلس گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بھاگ تو سکتا نہیں تھا، اکیلا موجود تھا، مسلمانوں نے گھیرا ڈالا، اللہ اکبر انجیل لگانا پڑی۔ وہ سونا کملی والے کا غلام اپنے سینے سے قرآن لگا کے جب اس آگ کے شعلے میں دونوں نے چھلانگ لگائی، منٹوں کے اندر وہ انگریز خاک کس طرح ہو گیا، خاک کا پتلا بن گیا، لیکن کملی والے کا غلام قرآن کو سینے سے لگا کے مسکرا رہا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی عظمتوں کی، اس لیے اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھی اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے مشعل نا، یہ لائٹ کو، یہ روشنی کے آلے کو مشعل کہتے ہیں، فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، توجہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع جی قرآن نو شمع کیوں یادے ہو؟ میں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اے اعلیٰ حضرت قرآن نو شمع کیوں آکھیا؟ اس گلوں آکھیا کہ قرآن نے بھی اپنے آپ کو شمع کر کے سجایا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہاں سے مراد، برہان سے مراد کملی والا، نور مبین سے مراد، نور مبین سے مراد رب کا قرآن ہے۔ فرمایا شمع وہ لے کر آیا، محبت نال پڑھ لو، شمع وہ۔ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اگر بظاہر سینے سے ہو، بظاہر جو گتے میں قرآن لکھا ہے اوراق میں، وہ اگر سینے سے لگایا جائے تو آگ نہیں جلاتی، تو چلے اگر سینے وچ قرآن آ جائے تو پھر جس کی برسی پہ ہم سارے جمع بیٹھے ہیں وہ حافظ نشاط صرف سامنے گٹے کا قرآن چھوڑ کے نہیں گیا، بلکہ وہ دنیا میں رہا، تلاوت قرآن نماز تراویح کی صورت میں بھی پڑھتا رہا، بچوں کو بھی پڑھاتا رہا، بندوں کے مومنین کی صف در صف سناتا بھی رہا ہے، اور جب دنیا سے گیا ہے تو قرآن گھر میں چھوڑ کے نہیں، قبر میں ساتھ لے گئے۔ محبت نال ایک باری بولو سبحان اللہ۔ اور ایسے حافظ قرآن کے بارے میں میرے رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ القرآن واستحضرہ فادخلہ اللہ الجنہ
इला आखिरी। रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन करा बमाना हिफ्ज किया, यहाँ मुराद हिफ्ज करना है। फरमाया वो बंदा जिसने कुरान हिफ्ज किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान पे अमल करने वाला भी हुआ, उसे रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। अब अदखलहुल जन्नह, इसके शारिहीन हदीस तो मतलब बयान करते हैं। एक मतलब यह कि हाफिज़ कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। ऐ हाफिज़ कुरान, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। और दूसरा मतलब यह है कि रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाएगा हाजियों को जन्नत में दाखिल करो, सखावत करने वालों को जन्नत में दाखिल करो, नमाजियों को जन्नत में दाखिल करो, नेकोकारों को जन्नत में दाखिल करो। लेकिन जब हाफिज़ कुरान की बारी आएगी, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हाफिज़ कुरान, फरमाया बाकी नेकोकारों को फरिश्ते दाखिल करेंगे और हाफिज़ कुरान को खल्लाके कायनात खुद दाखिल फरमाए। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान जो अल्लाह आपको दाखिल करसी ता हाफिज़ आखसी या अल्लाह जी ओ चाचा जान जन्नत में जल रहे मेरे चचा ओ जन्नत में जाने अपने करतूतां दी वजह, या अल्लाह मैं को नहीं जाना जन्नत जदों चाचा और ही ना जावां। हदीस दा थोड़ा खोल के मैं दस तो सुनो, हदीस पाकी है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह ओ मेरे मामू जान, या अल्लाह ओ मेरे भाई जान, या अल्लाह फुलाना, या अल्लाह फुलाना। फरमाया अपने घर के 10 अफराद जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज़ कुरान की शिफात की वजह से रब उन जहन्नमियों को जन्नत में भेज देगा। तो गल सैयद कहना चाहता है, अगर हाफिज़ कुरान की शिफात से जहन्नम जिन पे वाजिब है वो जन्नती हो सकते हैं, तो जिस नबी की वजह से रब का कुरान दुनिया में आया है, आपकी शिफात से उज़्मा के आलम अब एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि अहले दिल लगता है कि मदनी दी शफाअत दे, क्या कहने जी क्या कहने, मदनी दी शफाअत दे, क्या कहने जी क्या कह लो। जिन्ना नमाज़ों वास्ते जाना है, जिन्ना नमाजों की वजह से जो कहते हैं कि मैं अपनी नेकियों की वजह से जन्नत में जाना है, और चुप फिर वो क्योंकि वक्त काफी बीत गया है। जिनको मान है कमली वाले की शिफात पे, नेकोकारां नू मान है नेकियां दा, पर गुनाहगारां नू मान हुजूर दा। मिल के कह ले मदनी दी शफाअत दे, क्या कहने जी क्या कहने, मदनी दी शफाअत दे, क्या कहने जी क्या कह, गुनाहगारां ते रहमत दे, क्या कहने जी क्या। दिन हशर दे सल तोता रब आखेगा माहीनो। सल हदीस पाक के अल्फाज हैं, सल महबूब मांग तोता अता किया जाएगा। तांबे की जमीन है यारा मेरे महबूबा, तांबे की जमीन तपती हुई इतनी सख्त कि कदम रखना मुश्किल। सोने वदो आला चेहरा इस गलों ते नहीं बनाया कि इत्थे रखो, चाओ सल महबूबा मांग तो अता किया जाएगा। हुन अशद दिन तवज्जो, शायर कहता है कि दिन हशरी दे सल तो रब आखेगा माही नो, अंदाज़े मोहब्बत दे, क्या कहने जी क्या कहने, अंदाज़े मोहब्बत दे, क्या कहने जी क्या कहने। जनाबे आदम
آدم بھی میدان محشر میں، جناب عیسیٰ بھی میدان محشر میں، 7 لاکھ کم و بیش انبیاء سارے کے سارے لرزہ برندام رب کا غضب جلال دیکھ کے سب یہ کہیں گے کسی اور کو جاؤ، کسی دوسرے کو جاؤ۔ سارے پریشانی کے عالم میں جب دیکھیں گے کملی والے کا انداز شفاعت تو جناب آدم بھی ہاتھ اتھے رکھ کے آکھن گے سونیا کیا کہنے جی کیا کہنے انداز محبت دے کیا کہنے جی کیا کہنے۔ کملی والے کے غلاموں، قرآن کی بڑی عظمتیں، قرآن والے کی بڑی عظمتیں، حافظ قرآن کی بڑی شانیں، یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ ہر چارپائی اگر میں کہوں تو شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ نہیں جی وہ چارپائی ادھے آواز کوئی نہیں سی، لیکن 1-2 چارپائیوں کے علاوہ اللہ اکبر، وگرنہ وہ بھی اس سے خالی نہیں۔ وگرنہ جہاں بھی محفل سجتی ہے، کوئی غم کی محفل ہوتی ہے، وہاں ایک صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا الا اللہ کی صدا تھی، اور وہ صدا کوئی اور نہیں تھی، اسے حافظ نشاط صاحب کی صدا کہتے ہیں۔ ہر چارپائی کے ساتھ، ہر غم کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر ایک ہی صدا گونجتی تھی، اور وہ صدا یہ تھی کہ لا کے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا یا محمد سرور صلی علی، پڑھیے لا آویخ لشامہ پہ گئیاں تسی ٹر گئے ہو یاداں رہ گئیاں، بس تقدیرہ لے گئیاں، پڑھ لا الہ الا اللہ، حق لا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قرآن کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، قرآن کی وجہ سے کئی گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن کو چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، فرمایا وہ قرآن ان میں بسیرا مشکل ہوتا ہے، وہ گھر۔ فرمایا اگر گھروں کو آباد اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر قرآن کی تلاوت۔ ہم نا اصل میں پتہ کیا، ہم تھوڑے سے پریشان ہو جائیں نا تو علامہ صاحب کے پاس چلے آتے ہیں، دعا کرو یہ پریشانی آ گئی ہے۔ حالانکہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھو۔ مشکلات، غم جو ہے نا، غم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جب اللہ غم دیتا ہے نا، اگر غم نہ ہوتا تو بندے پتھر دل ہو جاتے، کسی کا احساس ہی نہ ہوتا، کسی کا درد ہی نہ ہوتا، کسی کا جناب والا کسی کی محبت ہی نہ ہوتی۔ غم دے کر بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب تیرا دل نرم ہوتا ہے غم کی وجہ سے تو پھر تجھے دوسرے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ صبر کرنا سیکھو، اور جب غم زیادہ ہو نا تو اس زیادہ مشکل، وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا اپنا کون ہے، اگر اپنا آپ نے پہچاننا ہے نا کہ میرا اپنا کون ہے، تو جب سخت دکھ پہنچے، سب سخت تکلیف پہنچے تو اس وقت بے ساختہ جس کا نام آئے نا لبوں پہ، وہ تیرا اپنا ہے جی۔ وہ نمبر چلنے لگے نا موبائل پہ، ڈائریکٹ وہ بندہ یاد آئے اس مصیبت کے وقت میں، تو وہ تیرا اپنا ہوتا ہے۔ اپنے کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ صبر کرنا سیکھو۔ رب العالمین کا یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب کوئی غم دیتا ہوں نا، میں کوئی مشکل دیتا ہوں تو پھر بعد میں 2 آسانیوں سے عطا فرماتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں لٹکے، بھائیوں نے لٹکایا یا نہیں، پھر جناب والا جیل میں بھی گئے، پھر زلیخا کا وہ جھوٹا تہمت الزام بھی، لیکن اسی مصر کے پھر بادشاہ وقت بھی بنے یا نہیں۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں
اللہ اکبر کبیرہ پھینکا جانے لگا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ سارے دکھ سہنے کے بعد جب صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کا امام بنا دیا اور تا قیام قیامت ان کے ذکر کو جاری کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صبر کرنا سیکھو، قرآن کی تلاوت، نماز، اپنی جبینوں کو سجدوں کا نور دینے کی۔ اب واپس جب پلٹ کے آؤ گے دیکھنا تم قبر میں بعد میں جاؤ گے، اجالے پہلے استقبال کریں گے، ویلکم، جی آیا نو بسم اللہ۔ لیکن جب قرآن ہم بلا بیٹھیں گے، قرآن ہو جی آتا ہی نہیں، حالانکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ رب نے فرمایا ہم نے تو قرآن آسان کر دیا، نہیں پھر شاہ جی چڑھتا کوئی نہیں زبان تے، 1.5 لاکھ جوڑ چڑھ جاندہ ہے زبان تے، پھر میرا اکاؤنٹ جمع کرا جی 2 لاکھ جمع کرو جی، پھر اس نال سود کتنا لگ سی جی، پھر سال تو بعد 4 ہو جا سی۔ چلیا اے وچو وچ جناب والا او زکات تے پیسے بھی کٹا گئے، اوتھے جناب سارا کچھ تے وچو آرام کھادا، آپے بھی کھادا، بچیاں بچارے معصوم انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نوں کھلایا، بیوی کردا سارا گھر بار سنبھالیا، اس نوں بھی کھلایا، انہاں بے گناہاں نوں جدوں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں ہو کر دے، جن کے لیے حرام کماتا رہا۔ شاہ جی بچہ سنتا کوئی نہیں، علامہ راشد صاحب بچہ سنتا کوئی نہیں، دعا کرو، کوئی تربیت کرو، او خاک سنا جدو اس حرام کھاتے ہیں تو ضروری تے نہیں حرام کھانے نال بھی بندہ حرامی ہوندا ہے۔ اے ذرا اے گل توجہ والی گل ہے، ضروری نہیں کہ اپنے دا پتہ نہ ہوے تا۔ فرمایا اگر تو حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے، حرام کھانا ہے، حرام پہننا ہے، تو تم یہ ساری ذریت جناب والا اسی سلسلہ میں چلی جاتی ہے۔ ہمیں ہوش کے داخل ہیں دین سے اتنا دور، کرب و بلا کے تپتے رخساروں میں امام علی مقام کیوں گئے؟ مجھے اتنا جواب چاہیے، وہ گئے کیوں؟ ٹوٹل فقط اس لیے کہ دین سے یزید دور ہو رہا تھا، دین کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ فرمایا تو شرابی ہے، تو مجرم دیکھتا ہے، تو زانی ہے، تو جناب والا بندروں کی لڑائیاں کرتا ہے، تو دین سے دور ہے، لہذا جو دین سے دور ہو حسین کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین کبھی بھی اسے ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو اگر حسین ظالم حکمران کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں تو حسین نام لینا حسینیت نہیں ہے، دیکھے پکا لینا حسینیت نہیں ہے۔ آج بھی دیکھا کر نہیں جی پھر ساڈی شاہ جی پھر ووٹ تے امانت ہے نا جی، یہ تے پھر اساں دینی ہے نا جی۔ او حسین تو بڑی امانت کس کی امانت سی، لیکن جب ظلم کرنے والا جابر سامنے آ جائے، جب دین سے غداری کرنے والا سامنے آ جائے، چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی۔ یہ حسینیت ہے، اسے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ فرمایا دھجیاں اڑانا چاہتا ہے، بہن بھائیوں کا نکاح جائز قرار دیتا ہے، قرآن کے فیصلے سے ہٹتا ہے۔ قرآن ہم نے پڑھا ہے کسی اور سے نہیں، اپنے نانا سے۔ قرآن کو قرآن کے احکام کی تبدیلی فرمایا کبھی بھی زہرا کا لال برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کو ماں زہرا چکی چلاتے ہوئے قرآن سکھائے، جس کو سلاتے ہوئے قرآن کی لوریاں دے، جس کو جناب والا چلاتے ہوئے قرآن کی لوریاں سنائے، جو جناب والا کملی والے کے کندھوں پہ چڑھ کے کملی والے کا قرآن سنے۔ فرمایا اے یزید کٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے رب کے نام پر، اب اپنے نانا کا دین اس کے قرآن کی زیر و زبر بدلنا حسین گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قرآن جائے۔ یہی وجہ ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس نبی کے ان کی حفاظت کے لیے مدینہ کو چھوڑا، مکہ میں آئے، مکہ چھوڑا جناب والا، کربل میں آئے، لیکن جناب سکینہ مدینہ سے رونا شروع نہیں کیا، جناب سکینہ نے مکہ سے رونا
شروع نہیں کیا. کربلا میں جب آنا جناب سکینہ نہیں روتی رہی. اللہ اکبر. علی اصغر کا تڑپنا بھی دیکھا, جناب علی اکبر کی شہادت بھی دیکھی, ہر شے دیکھتی رہی پر روئی نہیں. وجہ یہ تھی میرا بابا سلامت ہے, مجھے قرآن کی لوریاں دے کے سینے پہ سلانے والا سلامت ہے. جس کی بچی چولہے کے اندر بیٹا بھی رب کے قرآن کا محافظ بن کے اٹھے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے, ایسے ہوتے ہیں جی, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. محبت نہ جناب والا حافظ نشاط صاحب گلہار کی رونق بکھیر کے گئے ہیں, بہار گلہار کی بکھیر کے گئے ہیں. لہذا اس بہار کو سلامتیاں پیش کرتے ہوئے مل کے کہہ لو, ایسے ہوتے ہیں جی, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. کہہ لو تھوڑی گنگنا لو, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. اے قرآن اے نورانی شیشہ, ستارہ دکھاوے جو پڑے پہ عمل کماوے, او سدھا جلت جاوے. زہرا زبیرا شدہ مدہ سب شان تری بچ آیا, امالوں کا خبر نہ کائی, نہ خاصا رمیزہ پایا. یہی تھی بات, دراصل یہی تھی کہ صبر سے کام لو, صبر کیا کرو. بندے کو انتظار کرنا پڑ جائے نا تو بندہ جناب والا وہ کہتا ہو جی ایڈا لیٹ ہو گئے, ایڈا لیٹ ہو گیا. حالانکہ انتظار اگر تجھے کرنا پڑ گیا ہے تو صبر کر, درود شریف پڑھ لے. جب انتظار کر رہا ہے تو اور تک ہم کو نہیں نہ کرنا, کسی دا انتظار ہی ہے نا, تو اتنی میں درود شریف پڑھ لے, شکر کر کے درود کا موقع مل گیا. اور جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا ہمیشہ اس کا دماغ بلڈ پریشر یہ آئی لوس وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے, بندہ ٹھنڈا رہتا ہے. درود شریف کا وظیفہ شروع کرو, صبر کرنا سیکھو. اللہ اکبر. نامی کوئی بھی بغیر مشقت نہیں ہوا, یعنی مشہور نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا پھر نگی ہو گیا. یہاں آنا ہی جناب والا بڑا دل کو جناب والا روشن کرنے کے لیے کافی تھا, لیکن موقع مل گیا, چلو دو چار باتیں کر دیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے, صبر کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا